बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करूँगी आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं बिलाल साहब, उनके एक व्लॉग से मुताल्लिक़। कल रात मुझे मेरी एक फ्रेंड ने जो है एक क्लिप भेजा कि आपने बिलाल साहब का ये व्लॉग देखा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अपने ही कामों से इतनी फ़ुर्सत नहीं मिलती, किसी के क्या व्लॉग देखना। तो उसने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर देखें और हो सके तो इसका जवाब भी दें। तो नाज़रीन, व्लॉग था नूर बीबी से मुताल्लिक़ कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल, माएँ सबकी सांझी होती हैं और माँओं का एहतराम वाजिब है हर शख्स पे, चाहे वो हमसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ रखता ही क्यों ना हो। लेकिन देखिए कि माँ में भी फ़र्क होता है। बहुत सारी तारीख़ी मिसालें ऐसी हैं कि कुछ माँओं के किरदार जो हैं वो ऐसे मशकूक थे, ऐसे थे जिनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। खैर, मैं उस तफ़सील में नहीं जाऊंगी। बिलाल साहब ने नूर बीबी से मुताल्लिक़ जो है एक बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग बनाया लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए। तो बिलाल साहब से बहुत एहतराम के साथ अर्ज़ है कि कुछ मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊंगी और बताऊंगी कि एक माँ वो भी थी कि जिसके साथ इस कदर ज़ुल्म हुआ और अब तक 8 महीने हो गए हैं वो मुस्तकिल ज़ुल्म और ज़्यादती का शिकार है और उसके आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अफ़सोस कि आपको उस औरत के आंसू नज़र नहीं आ रहे। तो मैं बात करूंगी मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से कि जिसको रमज़ानों में अगवा किया गया। रमज़ान मुसलमानों के लिए वो महीना है कि जो सबसे अहम महीना हमारे यहाँ होता है, इबादत का, खैरात का, बख्शिश का। उस महीने में किसी का लख्ते जिगर जो है वो उससे छीन लिया गया, अगवा किया गया। आपको पता है कि जब रमज़ान के दिन होते हैं, जहाँ इबादत होती हैं, बख्शिश का सामान होता है, खैर व खैरात होती है, वहीं पे जब हम ख़वातीन अपने घरों में अपने मर्दों के लिए और अपने लिए अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, तो माएँ जो हैं वो किचन में मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के जो है पकवान बनाने में मसरूफ़ होती हैं। तो हमारी जो छोटी बच्चियां होती हैं वो हमारे साथ छोटे छोटे काम करती हैं। जैसे मेरी बच्ची है कि वो मेरे साथ जो है वो दस्तरख़ान बिछा लेती है, प्लेटें लगा लेती है। इस तरह के छोटे छोटे काम बच्चियां करती हैं और वो एक बड़ा हसीन सा समा होता है। तो यकीनन साइमा काज़मी की बेटी भी, जब साइमा काज़मी किचन में अफ्तार का एहतमाम करती होंगी, क्योंकि माशाल्लाह भरी पूरी फैमिली है, तो ये ज़हरा काज़मी भी माँ के साथ कभी कोई छोटी मोटी प्लेटें धुलवा लेती होगी, कोई दस्तरख़ान बिछा लेती होगी, कोई मतलब माँ ने पकोड़े बनाए हैं तो वो दस्तरख़ान पे रख लिए, फ्रूट चाट जो है माँ ने अगर वो बना दी है तो वो सलीक़े से रख दी। तो क्या गुज़रती होगी उस माँ के कलेजे पे कि जब उसकी नज़रें तलाश करती होंगी कि यही रोज़े रमज़ान के दिन में मेरी बच्ची मेरा हाथ बटाती थी। कैसा दिल फटता होगा जब वो खजूर उठा के मुँह में रखना चाहती होगी कि मैं रोज़ा खोलूँ, और उन माँ बाप की नज़र उस जगह पे पड़ती होगी जहाँ ज़हरा काज़मी बैठ के उनके साथ रोज़ा खोलती थी। क्या वो रोज़ा खोल पाते होंगे? कलेजा फट नहीं जाता होगा इन माँ बाप का? बिलाल साहब, आपको तो ये याद ही नहीं है कि माँ ने ये भी दिन गुजारे हैं। फिर आगे चलिए, माह रमज़ान के बाद, इबादत के बाद ईद आती है, जो आलम इस्लाम में सबसे बड़ी खुशी मानी जाती है, सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार पे हमारी बच्चियाँ, ख़वातीन तो करती हैं एहतमाम, लेकिन क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो आखिर तक एहतमाम करती हैं, कभी दोस्तों के लिए तोहफ़े लाने, कभी कार्ड बनाने हैं रंग बिरंगे, तो मतलब चांद रात तक जो है बच्चियाँ वो बाप को लेके फिरती रहती हैं कि बाबा अब ये रह गया, अब ये मैचिंग रह गई, अब मेरा पर्स दिला दो, अब मेरी चूड़ियाँ दिला दो। तो आखिर मतलब मेरे घर में बच्ची है, मुझे पता है कि क्या समा होता है कि हम कहते हैं कि हमें नहीं अब इतनी तैयारी करनी, लेकिन बच्चों की तो आपको पता है तैयारी होती है। तो आखिरी वक्त तक मेरी बेटी सुबह 4 बजे तक बाप के साथ जाती है। कभी मेहंदी लगवानी है, कभी दोस्तों के लिए गिफ्ट रह गए, कभी कार्ड बनाने, कभी ये चीज़ रह गई। सुबह की नमाज तक जो है बाज़ार से आ रहे होते हैं ये लोग।
پھر آ کے جلدی جلدی نماز پڑھنے جاتے ہیں گھر کے مرد. تو مہدی کاظمی کا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے سینے میں بھی ایک باپ کا دل ہے. کیسا تڑپا ہوگا وہ باپ, کیسی روئی ہوگی وہ ماں اس عید پہ. لوگوں کے گھر میں عید تھی اور مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی رو رہے تھے ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے. آپ کو تو یہ غم نظر نہیں آیا. پھر چلے دن بیت گئے, بیتتے گئے دن. گینگ جو ہے بچی کو لے کے پورے پاکستان میں گھن چکر پھرتا رہا. گزرتے رہے دن اور بالآخر پھر جو ہے میٹھی عید گئی, بقرعید آ گئی. اور اس بقرعید پہ کیا ہوتا ہے, ایک گہما گہمی کا سما ہوتا ہے. ہر 5 منٹ بعد بچوں کے شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ڈول ڈھنکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. گائیں آ گئی, بچھڑا آ گیا, بکرے آ گئے, بکریاں آ گئیں. یہ شور ہوتا ہے اور بچے ایک بے ہنگام بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور زہرا کاظمی بھی اپنے باپ سے کہتی تھی, بابا میری سہیلیوں نے بتایا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا بہت اچھا جانور آیا ہے, بابا آپ مجھے دکھانے لے چلیں, بابا ہم تینوں بہنوں کو دکھانے لے چلیں. تو آپ کے اور ہمارے گھر میں تو بقرعید بن رہی تھی, لیکن مہدی کاظمی اور سائمہ بھابھی کے گھر میں عید نہیں تھی. وہ مہدی کاظمی جو ہے وہ چھپ چھپ کر وہ وقت یاد کر کے رو رہا تھا جب اس کی بیٹی کہا کرتی تھی کہ بابا میری سہیلیوں نے بتایا ہے کہ فلاں جگہ بڑا اچھا جانور آیا, بابا میں اپنی دوستوں کو بلا لوں, آپ ہم سب کو لے کے چلیں گے. مہدی کاظمی یہ سب چیزیں یاد کر کے رو رہا تھا. بلال صاحب آپ کو تو یاد نہیں آیا, آپ نے تو ایک ولاگ بھی نہیں بنایا اس بات پہ کہ یہ بھی ماں باپ ہیں. اس گھر میں بھی ایک ماں ہے جس کا کلیجہ پھٹتا تھا. بقرعید بھی گزر گئی اور گینگ جو ہے بچی کو لے کے پورے پاکستان میں پھرتا رہا. 2 صوبوں کی پولیس کو بے وقوف بنا کے پھرتے رہے. اور آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ بچی کہاں ہے, کیونکہ آپ کی جو مین خاتون ہیں انہوں نے کہا میں تو پہلے دن سے رابطے میں ہوں. آپ کا دل نہیں پھٹا کہ آپ اس خاتون سے کہتے کہ بچی کو ماں باپ سے ملوا دو. ماں باپ کیسے یہ 2 عیدیں گزاری ہوں گی. دن گزرتے گئے اور پھر محرم آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل سادات کے ہاں جب ماہ محرم آتا ہے تو چاند رات سے ہی فرش ازاں ہر گھر میں بچ جاتی ہے. سادات کے گھر میں جو ہے آل محمد کا غم منایا جاتا ہے. صف ماتم بچ جاتی ہے. بزرگ, جوان, خواتین, بچیاں سب جو ہیں اپنے اپنے طور پہ عزاداری کا اہتمام کرنے میں لگ جاتے ہیں. چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ اپنے محلے کی بچیوں کو بلا کے چھوٹی چھوٹی مجلسیں کرتی ہیں, فرش ازاں کا اہتمام کرتی ہیں. اور یہ زہرا کاظمی بھی محلے بھر کی بچیوں کو بلا کے چھوٹی سی مجالس کیا کرتی تھی اور بابا سے آئے دن فرمائش کرتی تھی کہ بابا آج یہ والا تبرک لا دیجیے گا, ماما آج یہ تبرک منگا دیجیے گا. تو آپ کے دل میں تو غم نہیں آیا کہ ان ماں باپ نے کیسے وہ دن گزارے ہوں گے. مہدی کاظمی کی جو وائف ہیں سائمہ کاظمی, ان کا کیسا کلیجہ پھٹتا ہوگا کہ ان ایام میں جب وہ یاد کرتی ہوں گی کہ کیسے ان کی بیٹی محلے کی بچیوں کو بلاتی تھی, نت نئے تبرکات کی فرمائش کرتی تھی, کیسے آنکھوں میں وہ مناظر گھومتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے اور جب وہ سوچتا ہے تو اس کو پوری ویڈیو کی طرح ایک فلم نظر آتی ہے. تو آپ کو تو یہ نہیں پتہ ہوگا نا, کیونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں. یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے اکثر و بیشتر دوست احبابوں میں اہل سادات بھی ہوں گے اور آپ یہ بخوبی ساری چیزیں جانتے ہیں. آپ نے اس وقت تو ولاگ نہیں بنایا کہ دکھی ماں باپ پہ اسلامی اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ ہمارے یہاں ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے عزاداری میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ کو تو نہیں احساس ہوا کہ کیا بیت رہی ہوگی ان ماں باپ کے دل پہ. جی بلال صاحب, آپ کو بالکل بھی اس دکھی ماں کا کوئی احساس نہیں ہوگا, اس کے درد کا کوئی احساس نہیں ہوگا, کیونکہ آپ تو فرقہ وارائیت پر یقین رکھتے ہیں, آپ تو مذہبی منافرت پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی ویڈیو جو آپ نے ڈیلیٹ کر دی تھی, جو آپ کے خلاف ایک ایلیگیشن اٹھا تھا کہ آپ
مسلمانوں کو اور کرسچنس کو لڑوانا چاہ رہے ہیں. آپ کا انسانیت سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، کیونکہ آپ تو احساسات اور جذبات کو فرقہ وارائیت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا. آپ کا انسانیت سے کیا لینا دینا؟ زہرا کاظمی کی ماں روئے تو وہ ماں نہیں ہے، اور ظہیر گینگ کی ماں روئے تو وہ ماں ہے، وہ دکھی ہے. آپ کو تو گینگ کی ماں کا درد نظر آ رہا ہے نا، جو اپنے گنڈے بیٹوں کے ساتھ ایک ماں سے اس کا جگر کا ٹکڑا کراچی آ کے چھین کے لے گئی. آپ کو تو اس کا درد محسوس ہو رہا ہے. بلال صاحب، مائیں سانجھی ہوتی ہیں اور ماؤں کا غم بھی سانجھا ہی ہوتا ہے. تو حق اور انصاف کی پاسداری کیجیے. ظہیر کی ماں کا سپورٹر بننے سے پہلے ایک وہ دکھی ماں کا بھی سوچ لیتے جو 8 ماہ سے آنسو بہا رہی اور اس کے آنسو تھمنے کو نہیں آ رہے. اس کے کلیجے کو ٹکڑے کو گینگ نے جو ہے اس سے چھینا ہوا ہے، اور اب مسلسل اس کو کوششیں کر رہے ہیں کہ بچی ماں سے نہ ملے. بلال صاحب، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میری اس بات کو سمجھیں، میری اس بات کو مانیں کہ زہرا کاظمی جو ہے مہدی کاظمی کا خون ہے، اور وہ اگر عدالت میں آ جائے، جس طرح سے چاچی 420 کہتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، اور وہ عدالت میں آ کے یہی بیان دے گی کہ اسے ملزم کے ساتھ جانا ہے، تو بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ بچی نے ملزم کے حق میں بیان دینا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ بیان دینے میں پہلے آپ نے 164 کا بیان دینے کی درخواست واپس لے لی، اور اب آپ ایک نیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ اس جج کو چینج کرو؟ آنے دینا بچی کو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ بچی آئے گی، وہ تو آپ کے ہی حق میں بیان دے گی نا، آپ کے مطابق، کہ وہ اپنے ماں باپ سے چال چل رہی ہے. تو پھر ہینگ لگے نا پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا. تو کیا وجہ ہے، کون سا خوف ہے جو آپ بچی کو جج کے سامنے آنے سے روکنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تو آپ ہی کا فائدہ ہے. تو ناظرین، بلال صاحب نے نور بی بی سویٹی آنٹی کے لیے جو ایک ولاگ بنایا تھا، تو میں نے سوچا، کیونکہ میری دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ نجم تھوڑا سا بتاؤ کہ ایک اور ماں بھی ہے، تو میں نے اپنا فرض جانا اور میں نے آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچائیں، جبکہ ابھی میں نے مختصراً چند پوائنٹ آپ لوگوں کے گوش گزار کیے ہیں. کہانی تو طویل ہے. وہ ماں باپ کون کون سے مناظر، کون کون سے سین یاد کر کے تڑپتے ہوں گے، روتے ہوں گے، یہ ہم اور آپ اس طرح سے نہیں جانتے. جس کا درد ہے وہی بہتر جانتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے. اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.